امام بخاری کے استاد، اب میں امام بخاری کے اساتذہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے۔ کتنے استاد ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد 1080 ہیں، اور سارے کے سارے محدث ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، اور سارے وہ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائیو؟ بولیے ذرا، قول کا اور عمل کا۔ اور سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مزید وضاحت آگے آئے گی، فی الحال اتنے الفاظ کافی ہیں، یہ بات میں سمجھاؤں گا آگے چل کے۔ امام بخاری کے 1080 استاد ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تابعین سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی سند بہت مختصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہیں محمد بن عبداللہ الانصاری۔ امام بخاری جب ان سے حدیث لیتے ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں حمید الطویل سے، اور حمید طویل بیان کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ ذرا یہاں میرا ساتھ دیجئے گا، سارے اگر ساتھ نہیں دے سکتے کچھ لوگ ضرور ساتھ دیں میرا۔ یہ نام مجھے بتائیں جو میں نے ابھی لیے ہیں، پھر سن لیں مجھ سے۔ امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں محمد بن عبداللہ انصاری سے، محمد بن عبداللہ، بولیے ذرا، محمد بن عبداللہ انصاری سے، اور وہ حمید الطویل سے، حمید طویل لمبا، حمید الطویل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ اب یہ چیز آپ کے لیے اتنی اہمیت شاید نہ رکھتی ہو، امام بخاری سے پوچھئے ان کے لیے چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کیا؟ امام بخاری عام طور پہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا، تو امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطے جو ہوتے ہیں نا، واسطے، وہ 5 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے۔ امام بخاری کہیں گے میں نے حدیث لی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے تابعی سے، انہوں نے صحابی سے۔ اس کو سند کہتے ہیں، اور ان آدمیوں کو واسطے کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو واسطے کتنے ہوتے ہیں؟ 6، 7، 5، 4، اور 22 کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جن میں واسطے صرف 3 ہیں، صرف 3 واسطے۔ تو امام بخاری کو ان حدیث پہ بڑا فخر ہے، ان کو بڑا ناز ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، علماء کلام نے صرف حدیث لینے کے لیے محنت نہیں کی، علماء کلام نے بڑے لمبے لمبے سفر اس کام کے لیے کیے ہیں کہ ایک واسطہ کم ہو جائے، ایک حدیث میں ایک واسطہ کم ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے مہینوں مہینوں کے سفر کیے ہیں میرے بھائی۔ آپ تو یہیں سے آئے ہیں نا، مہینے کا سفر کیا کس کام کے لیے؟ ذرا مجھے بتائیں، اس بات کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کس کام کے لیے سفر کیا؟ ایک واسطہ کم ہو جائے، کیونکہ جتنے واسطے کم ہوتے چلے جائیں گے حدیث کے اوپر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ سند جو ابھی میں نے بیان کی ہے امام بخاری کی، کہ محمد بن عبداللہ انصاری، حمید طویل، اور وہ آگے صحابی آ گئے انس بن مالک، ان کے امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ثلاثیات۔ ثلاثہ کو تو آپ جانتے ہیں نا، ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو۔ ثلاثیات امام بخاری کی وہ حدیثیں جن میں صرف 3 واسطے ہیں۔ ذرا لفظ دہرا دیں ذرا، ثلاثیات بولیے، ثلاثیات۔ مجھے یہ کہا گیا ہے، جن بھائیوں نے دورے کا انعقاد کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ درس تو بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں درس ان کے چلے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علمی لیول بڑھے۔ یہ دورے اب کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کا علمی لیول بڑھے۔ تو اب ذرا اس کو بڑھائیے، یہ چیزیں سیکھیے، یہ نہ کہیں کہ مشکل چیزیں ہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عقل دی ہے ماشاءاللہ، آپ بڑے سمجھدار ہیں۔ جو نوکریاں آپ کر رہے ہیں نا، وہ ایسے نہیں آپ کر رہے ماشاءاللہ، تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ، تو یہاں بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ تو یہ ثلاثیات کن احادیث کو کہا جاتا ہے پھر بتائیں گے مجھے؟ وہ احادیث جن میں امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہوں؟ 3۔ تو اس کی ایک سند یہ ہے۔ اب ایک سند تو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، وہ تو آپ نے یاد کر لی ہے، دوسری تیسری آپ یاد کریں نہ کریں آپ کی مرضی، جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ دوسری تیسری بھی لکھ لیں، اور جو نہیں رکھتے میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن ایک کا مطالبہ میں کروں گا آپ سے۔ چلیں جی، دوسری سند کیا ان کی ایسی؟ مکی بن ابراہیم ان کے ایک استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں مکی بن ابراہیم، وہ روایت کرتے ہیں یزید
بن ابو عبید سے. مکی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں یزید بن ابو عبید سے, اور وہ روایت کرتے ہیں سلمہ بن اکوا سے. تو یہاں بھی 3 واسطے. یہاں بھی کتنے واسطے ہیں؟ 3. اچھا جی, پھر یہ میں امام بخاری کے استاد آپ کو بتا رہا تھا. تو امام بخاری کے یہ استاد بہت قیمتی ہیں, جن استادوں کی وجہ سے امام بخاری کو آگے صرف 2 اور واسطے لینے پڑے, ایک محمد بن عبداللہ انصاری اور ایک مکی بن ابراہیم. اور ایسے ہی ایک راوی ہیں ابو عاصم النبیل. یہ کون ہے ابو عاصم النبیل؟ یہ بھی روایت کرتے ہیں اوپر والے راوی یزید بن ابو عبید سے, اور پھر وہ سلمہ بن اکوا سے. تو یہاں بھی 3 واسطے ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 استاد ایسے ہیں جنہوں نے امام بخاری کو نبی علیہ السلام کے بہت قریب کر دیا. ان کے علاوہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں. اب میں ان استادوں کے نام لوں گا جو مشہور ہیں. امام بخاری کے استادوں میں سے ایک ہیں علی بن عبداللہ المدینی. ان کا نام آپ میں سے کئی بھائیوں نے سنا ہوگا, علی بن عبداللہ المدینی. ان کے بارے میں امام بخاری کہا کرتے تھے, یہ استاد کتنے قیمتی ہیں, علی بن عبداللہ المدینی اتنے قیمتی ہیں کہ امام بخاری کہا کرتے تھے صرف ایک ہی آدمی ہے جس کے سامنے میں جب بیٹھا تو میں نے اپنے آپ کو چھوٹا جانا, حقیر جانا, اور وہ ہے علی بن عبداللہ المدینی. یعنی کہ اس آدمی کا اتنا علم, اس کے پاس اتنی حدیثیں تھیں کہ اور حدیثوں کے متعلق اتنا علم تھا, امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا تو اپنے آپ کو بڑا حقیر جانتا تھا. اچھا, یہ جملہ امام بخاری کا کون سا جملہ, کوئی بھائی بتائیں گے کون سا جملہ, کہ علی بن مدینی کے سامنے میں جب بھی بیٹھا اپنے آپ کو بڑا حقیر چھوٹا جانا, یہ جملہ علی بن عبداللہ مدینی تک پہنچ گیا کہ آپ کے شاگرد امام بخاری یوں کہتے ہیں. امام بخاری وہ کہنے لگے چھوڑو اس کو, اس کی بات پہ یقین نہ کرو. صحیح بات یہ ہے کہ خود امام بخاری نے اپنے جیسا کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. استاد شاگرد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ امام بخاری نے اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا, نہ مجھے نہ کسی اور کو. یعنی کہ یہ لڑکا بہت آگے ہے, مطلب یہ حدیث کے علم میں یہ بہت آگے ہے. تو یہ بھی امام بخاری کے استادوں میں سے ایک بڑے استاد ہیں. پھر امام احمد بن حنبل, یہ جو 4 امام ہیں نا بڑے امام, ان میں سے ایک ہی امام ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل. باقی امام بخاری جو ہیں, امام مالک کی حدیثیں بھی بخاری شریف میں بہت لے کر آئے ہیں, لیکن ڈائریکٹ نہیں, کسی کے واسطے سے. امام بخاری کہیں گے مجھے حدیث بیان کی میرے استاد نے, اور انہوں نے حدیث لی تھی امام مالک سے. ڈائریکٹ امام بخاری نے ان 4 اماموں میں سے صرف ایک امام سے حدیثیں لی ہیں. وہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل. اور پھر ہیں اسحاق بن راہوے. یہ بڑے بڑے امام ہیں, لیکن میں آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا, ورنہ یہ بڑے امام ہیں سارے, یحییٰ بن معین وغیرہ وغیرہ. پھر امام بخاری کے کچھ استاد ایسے ہیں جو امام بخاری کے کلاس فیلوز بھی ہیں, استاد بھی ہیں, کلاس فیلوز بھی ہیں. ان میں سے ایک ہیں ابو حاتم رازی, اور ایک ہیں عبد بن حمید جن کی تفسیر کی بڑی کتاب ہے, اور ایک ہیں محمد بن یحییٰ دہلی نیسابوری. ان سے بھی امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں. اب ہم آتے ہیں امام بخاری کے شاگردوں کی طرف. امام بخاری کے شاگرد کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ استاد تو میں نے بتایا, کتنے استاد بتائے تھے جی؟ 1080. شاگرد کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ امام بخاری کے ایک بڑے شاگرد ہیں امام فربری. امام فربری, یہ آپ کو ذرا لکھنا پڑے گا کیونکہ ان سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط رہے گا آگے چل کے. امام فربری, فربری, فا کے نیچے زیر اور کئی زبر بھی پڑھتے ہیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے جن لوگوں نے صحیح بخاری سنی ہے ان کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہے. کتنے شاگرد ہوئے جی؟ 90,000 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری سے بخاری شریف سنی ہے. ان کی مجلس میں جب امام بخاری حدیثیں بیان کرتے تھے بخاری شریف سے تو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے 90,000 سے زیادہ لوگ ہیں. اب 90,000 میں سے کس شاگرد نے بخاری شریف کو ہم تک پہنچایا؟ امام فربری نے.
90,000 میں سے جس شاگرد نے بخاری شریف ہم تک پہنچائی ہے وہ کون ہے؟ امام فربری. چلیں جی. اچھا، امام بخاری کے اور بڑے بڑے شاگرد چند ایک کے نام لکھ لیں صرف، میں بہت زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. جو بڑے امام ہیں ان کے نام تو لکھیں نا آپ. امام مسلم بن حجاج، مسلم شریف جنہوں نے لکھی ہے وہ امام بخاری کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. دوسرے نمبر پہ امام ترمذی، تیسرے نمبر پہ امام نسائی. اور جو امام ترمذی کا استاد ہو، امام نسائی کا استاد ہو، امام مسلم کا استاد ہو، وہ آدمی کتنا عظیم ہوگا. پھر ابن خزیمہ کے بھی استاد ہیں، ابو زرع رازی کے بھی استاد ہیں، ابو حاتم رازی کے بھی استاد ہیں. تو ان کے شاگرد بڑے بڑے لوگ ہیں. اب اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ امام بخاری نے حدیث کا علم لینے کے لیے کن کن شہروں کا رخ کیا. کن کن شہروں کا؟ میرے بھائی آپ تو دبئی سے ہی آئے ہیں نا، اور ہم تو میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. اپنے شہر میں کسی مسجد میں چلے جائیں بڑی بات ہے، لیکن امام بخاری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لینے کے لیے کن کن شہروں کا رخ کیا ہے ذرا اندازہ کیجئے. مکہ، اور آئے کہاں سے ہیں؟ ازبکستان سے. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں کہ کتنا لمبا سفر بنتا ہے، اور وہ بھی کس کے اوپر؟ اونٹوں کے اوپر. پھر بلخ، مرو، یہ علاقے ایران اور افغانستان کے علاقے ہیں. بلخ، مرو، نیسابور، رئی، بغداد، بصرہ، کوفہ، مدینہ، مصر، شام. یہ امام بخاری نے سفر کیے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے. اچھا، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے آپ کی احادیث جمع کرنے کے لیے محنت کس قدر کی ہے. اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری کے ایک شاگرد ہیں محمد بن یوسف البخاری. محمد بن یوسف البخاری یہ کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا ایک رات میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں تھا. امام بخاری رات کو بار بار اٹھتے، چراغ جلاتے، اور جو چیزیں یاد آتی نوٹ کرتے. کہتے میں نے شمار کیا کہ ایک رات میں 18 مرتبہ انہوں نے ایسے کیا ہے. ایک رات میں، ہاں جی، ہم سوئیں تو ہمارے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور امام بخاری ایک رات میں 18 بار اٹھے ہیں کسی حدیث کے بارے میں کوئی بات یاد آ گئی اسے نوٹ کرنے کے لیے. یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو نقل کیا ہے. اب میں بتانا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہی مذہب کون سا ہے. امام بخاری کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو امام بخاری جو ہیں یہ خود امام ہیں، خود مجتہد ہیں، ان کا کسی فقہ سے تعلق نہیں ہے. امام بخاری خود بڑے امام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے امام مجتہد مطلق، یعنی کسی کی تقلید انہوں نے نہیں کی، وہ خود بڑے امام ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہماری فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ شافعی حضرات جو ہیں ان کے ایک امام ہیں امام سبکی، تاج الدین سبکی، ان کی کتاب ہے طبقات الشافعیہ. اس کتاب میں انہوں نے ان علماء کے نام لکھے ہیں جن کا فقہ شافعی سے تعلق ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں. اس میں انہوں نے امام بخاری کے نام بھی داخل کر دیا ہے، جبکہ امام بخاری، صحیح بات یہ ہے کہ کسی کے بھی مقلد نہیں تھے، وہ خود بڑے امام تھے. ایسے ہی حنابلہ جو ہیں ان کی بھی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے امام بخاری حنبلی ہوں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری خود بڑے امام ہیں. اسی لیے تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب امام بخاری بصرہ میں آئے تو امام محمد بن بشار نے کہا دخل اليوم سید الفقہاء، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج بصرہ میں
عام عالم دین نہیں آ رہے، عام عالم دین نہیں آئے ہمارے پاس، سید الفقہا، جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان کے یہ امام ہیں جو ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ انسان حدیثیں بیان کرے لیکن حدیثوں سے مسئلے کیسے نکالنے ہیں، مسئلہ کون سا نکلتا ہے، اس کا زیادہ علم اس کو نہ ہو۔ اور فقیہ جو جانتا ہو کہ میں نے قرآن کی آیت سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے اور اس آیت سے کون کون سا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، حدیث سے کون کون سا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، اس کو آپ کہیں گے فقیہ۔ تو امام بخاری جیسے محدثین کے امام ہیں، ایسے ہی امام بخاری فقہا کے بھی امام ہیں۔ میری بات واضح ہے؟ چلیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ایک بڑے امام گزرے، نام سنا ہوا نا آپ نے ان کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام بخاری کا حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں عربی میں بات پڑھ کے ترجمہ کروں گا، آپ سن لیجئے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اما البخاری و ابو داود فامامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، کہ امام بخاری اور امام ابو داود یہ فقہ میں بڑے امام ہیں، خود مجتہد ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور ایسی ہی گواہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی دی ہے۔ اور ایک عالم دین گزرے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ امام بخاری خود بڑے امام ہیں، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُصَنِّفْ أَحَدٌ كِتَابًا فِي مُخْتَارَاتِ الإمام البخاری كما صنفوا في مختارات سائر الأئمة۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں مع ان البخاری عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد احدا في كتابه بل حكم بما حكم به فهمه۔ علامہ انور شاہ کاشمیری فرما رہے ہیں امام بخاری نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ خود مجتہد ہیں، جو انہوں نے احادیث سے مسئلے سمجھے وہ بیان کیے۔ امام بخاری کے تعلق سے ایک بات یہ کہ امام بخاری کی صرف کتاب بخاری شریف نہیں ہے، اور بھی کئی کتب ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام نوٹ کر لیں یا لکھ لیں۔ الادب المفرد، ایک کتاب کون سی ہے ان کی؟ الادب المفرد، یہ وہ کتاب ہے جس کا مطالعہ ہم میں سارے کو کرنا چاہیے۔ الادب المفرد آداب کے بارے میں ہے، آسان کتاب ہے، حدیث کی کتاب آداب کے بارے میں، والدین کے کیا آداب ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے کیا آداب ہیں، رشتہ داروں کے کیا آداب ہیں، تو اس بارے میں کتاب ہمیں سارے کو پڑھنی چاہیے۔ تو کتاب کا نام کیا؟ الادب اگر آپ یہ کتاب لینے لگیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لیں گے، تو آپ نے اس کا وہ ایڈیشن لینا ہے جس ایڈیشن میں امام بخاری نے، امام البانی نے حکم لگا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے اور یہ، کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں سب حدیثیں صحیح لے کر آئے ہیں، لیکن الادب المفرد میں امام بخاری کئی حدیثیں ضعیف بھی لے کر آئے ہیں۔ تو شیخ البانی نے بیان کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ تو کتاب کا نام کیا تھا؟ الادب یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ آداب کی۔ کس چیز کی کتاب ہے؟ آداب کی۔ پھر ایک امام بخاری کی کتاب ہے جزء رفع الیدین۔ اس کتاب میں امام بخاری نے وہ حدیثیں جمع کر دی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے، اور یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ بڑی محنت کی انہوں نے اس کتاب میں، یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، جزء رفع الیدین۔ پھر امام بخاری کی کتاب ہے جزء القراءہ۔ اس کتاب میں امام بخاری نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب امام فاتحہ پڑھے گا تو فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کتاب میں بھی امام بخاری نے بڑی محنت کی ہے۔ تو یہ اس مسئلے میں ہے کہ امام کے پیچھے آپ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے کے بارے میں یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ اب امام بخاری کے تعلق سے ہمارا آخری مسئلہ کہ امام بخاری کب فوت ہوئے ہیں، پیدا کب ہوئے تھے؟ جی
194، جی ہاں 194 ہجری میں 194. اور فوت کب ہوئے امام بخاری؟ 256 ہجری میں 256. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اردو جو ہے نا وہ شاید کچھ کمزور ایسی ہے جی، خصوصاً گنتی کے لحاظ سے. تو 256 ہجری میں 256 256 ہجری میں امام بخاری جو ہیں فوت ہوئے ہیں، اور اپنے علاقے میں جا کے فوت ہوئے ہیں. کدھر فوت ہوئے ہیں؟ اپنے علاقے میں جا کے فوت ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے فوت کر لے. آپ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ساتھ آیا کرے گا میں بیان کر دیا کروں گا. اب یہاں سے میں مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی اور کئی علماء کرام کے پاس بھی بہت سوال آتا ہے کہ فلاں آدمی زندگی سے تنگ آ گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، یا فلاں آدمی نے خودکشی کر لی ہے، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں بیچارہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ. میرے بھائی خودکشی وہ کرے جس کو معلوم ہو کہ فوت ہونے کے بعد مجھے راحت ملنے والی ہے، جس کو معلوم ہو کہ فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے، جس کو یہ معلوم ہو کہ فوت ہونے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے وہ خودکشی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جلے گا. خودکشی کیوں؟ مصیبتیں آئی ہیں، کیا آپ کی مصیبتیں انبیاء کرام سے بڑھ کر ہیں علیہم الصلوۃ والسلام؟ مصیبتیں آتی ہیں تاکہ آپ صبر کریں، آپ کے گناہ جڑ جائیں اور آپ اگلی زندگی سکون کی گزاریں. میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہے میرے نزدیک وہ لوگ جن کو اچانک موت نہیں آتی، بلکہ سال 2 سال بیمار رہتے ہیں، چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے، تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں سے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، یار میں تیرے ساتھ زیادتی کی تھی. تو ان گناہوں سے ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے گناہ جڑتے ہیں. تو امام بخاری کو آخری دنوں میں ان کے علاقے کے گورنروں نے بڑا تنگ کیا تھا، بڑا پریشان کیا تھا. ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ تم حدیثیں میرے پاس آ کے بیان کیا کرو. تو امام بخاری کہتے تھے میری مجلس لگتی ہے، تم بھی ادھر آ جایا کرو. تو بہرحال امام بخاری کو تنگ کیا گیا. اب امام بخاری دنیا سے تنگ آ چکے تھے، لیکن امام بخاری نے خودکشی نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ یا اللہ فوت کر لے. کیا کہا کہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے یا اللہ اٹھا لے. اور یہ شریعت کے مطابق ایسے الفاظ استعمال کرنا. کہنا یہ چاہتا ہوں جو تنگ آ جائے وہ یہ کہہ لے کہ یا اللہ اگر زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، ورنہ فوت کر لے. خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی موت مانگنا جائز ہے.